وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته وشهداء محبته وعلماء ملته وأولياء طريقته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق الله المولى العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله سيدنا سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آله سيدنا مولانا. थोड़ा सामने चलाइए आप लोग. घर में तो आफ्ताब ऐसे घुर जाए. सबसे बड़ा सुभान अल्लाह. तुझसे बड़ी खुदा की जात भेज रहा खुदा भी है तुझ पर दुरूद और सलाम. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद वअला आलि सय्यदिना मौलाना बलगल उला बिकमालिही كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو دل ہے بے قرار. روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے. بلغ علا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. حضرات محترم، آج کی یہ محفل
ایصال ثواب کی نیت سے کی گئی ہے۔ اسی مناسبت سے مشہور آیت کریمہ جو اکثر الاوقات ہم بیانات میں علماء کرام واعظین خطبہ کے ذریعے سے سنتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا۔ موت آئی پہلواں بھی چل دیے، موت آئی پہلواں بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے۔ کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے، دبدبا دنیا ہی میں رہ جائے گا، حسن تیرا خاک میں مل جائے گا، تیری طاقت تیرا فن عہدہ تیرا کچھ نہ کام آئے گا، سرمایہ تیرا کہ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا۔ یقین جانے کہ اگر اس بات کا یقین کامل ہمیں ہو جائے اور اس بات پر ہم مضبوط و مستحکم ہو جائیں کہ موت جو برحق ہے، جو وقت مقررہ پہ آئے گی، چاہے ہم اس آنے والی موت کے لیے تیار رہے نہ رہے۔ بات ٹھیک ہے؟ موت نے ہر جگہ آ کر اس نے یہ ثابت کر دیا ہے، یعنی کہ چیلنج کر دی اس نے کہ میں کبھی بھی کسی بھی وقت کسی بھی حالت میں تمہارے پاس آ سکتی ہوں۔ اب ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ہمیں اپنی حالت کب بدلنی ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم گناہوں کے کام میں ملوث ہوں، نعوذ باللہ، فلمیں، ڈرامے، گانے، باتیں، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، سود و رشوت کے لین دین، طرح طرح کی برائیاں جو ہمارے اندر خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں، ان تمام کاموں میں کسی بھی غلط کاموں میں ہم شامل رہیں، نعوذ باللہ گانا سن رہے ہوں، موت آ سکتی ہے۔ فلمیں، ڈرامے، فحش، عریانیت، گندی گندی چیزیں، معاذ اللہ آج کے نوجوانوں پر میں خاص توجہ چاہتا ہوں، یوٹیوب میں، موبائل پہ لگے رہتے ہیں دن رات، اور بے حیائی کی چیزیں، بے شرمی کی چیزیں، گناہوں کی چیزیں، بلا خوف نڈر ہو کر معاذ اللہ بند کمرے کے اندر کیا کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہے، نعوذ باللہ۔ ایسی حالت میں موت آ سکتی، زور سے کہنا موت آ سکتی کہ نہیں؟ ذرا سا احساس پیدا کریں کہ ہم ایسی حالت میں ہوں کہ رب ناراض ہو رہا ہے، رب کے محبوب ناراض ہو رہے ہماری ان حرکات و سکنات سے، اور موت کا فرشتہ آ جائے اور ہمیں مہلت بھی نہ ملے۔ اللہ ہماری حفاظت کرنا ہے، ہمیں مہلت بھی نہ ملے کہ ہم توبہ کر لیں، ہم کلمہ پڑھ لیں تو سوچو وہ موت کیسی موت ہوگی، اچھی موت کہلائے گی؟ بلکہ ہمیں ہمیشہ تو یہ نیت ہونی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایمان پر خاتمہ بالخیر عطا کرے۔ زور سے کہہ دیں آمین۔ یقین جانیں کہ ایمان پر خاتمہ، یعنی خاتمہ بالخیر ہونا، یہ بہت بڑی بات ہے، یہی کامیابی ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا علماء و صوفیہ سے کہ سرکار غوث پاک، بڑے پیر دستگیر روشن ضمیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ نے اتنے مقام و رتبے سے نوازا ہے، وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود ان کا فرمان ہے کہ میرا ہر مرید جنت میں جائے گا، یہ انہی کا فرمان ہے نا
کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا کہ میں نے داروغہ جہنم مالک سے میری بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا یا غوث اعظم آپ کا کوئی مرید جہنم میں نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ میں نہیں کروں، غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا قول آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مریدوں کے لیے جنت کی بشارت دے رہے ہیں، تو سوچو غوث اعظم کی جنتی ہونے میں کس کو شک ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کی طرف جب دیکھا جائے، ان کے اعمال صالحہ کی طرف جب نظر پڑتی ہے، ان کے کردار، ان کے گفتار پہ جب نظر پڑتی ہے، تو وہی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل مبارک کیا ہے کہ جب لوگ عید کے آنے کی خوشیاں منا رہے ہیں، عید کا چاند نکلا ہے، لوگ خوشیاں منا رہے ہیں کہ عید کا چاند نکلا ہے، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے بند کر کے رو رہے ہیں، لوگوں نے کہا یا غوث اعظم لوگ عید کی خوشی میں مگن ہیں اور آپ رو رہے ہیں، تو جانتے ہو میرے غوث پاک نے کیا جواب دیا تھا؟ لوگوں میرے لیے تو عید کا دن وہ دن ہوگا جس دن ایمان کے ساتھ میں قبر میں چلا جاؤں گا۔ جبکہ وہی غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ میرا مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا۔ کلمے میں اس کی موت ہوگی، لیکن ہم نے نہ جانے کیا سمجھ لیا ہے، ہم نے نہ جانے کیا اس فضیلت کو سننے کے بعد، اس بشارت کو سننے کے بعد، ان خوشخبریوں کو سننے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ہم بالکل اطمینان سے بیٹھ گئے ہیں کہ ہم تو 11ویں کے نیاز کرتے ہیں، ہم تو غوث پاک کے نام کی عرس کرتے ہیں، ہم تو خواجہ غریب نواز کے نام کی بڑی بڑی محفلیں کرتے ہیں، اور انہوں نے فرمایا کہ میرا مرید بالکل یقیناً جنت میں جائے گا، لہذا ہم نیاز کر کر کے جنت چلے جائیں گے، عرس خواجہ کر کر کے جنت چلے جائیں گے۔ اس لیے خواجہ نے فرمایا ہے، غوث پاک نے فرمایا ہے، لیکن ہم نے کبھی یہ غور نہیں کیا، انہوں نے فرمایا میرے غلاموں کے لیے بشارت ہے۔ کیا بات ہے؟ بے شک۔ کیا فرمایا؟ میرے غلاموں کے لیے بشارت ہے۔ اور آپ لفظ غلام پر کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ ہم نے کبھی اس پر غور کیا غلام سے مراد کیا ہوتا ہے؟ آؤ عام انداز میں اگر سمجھانے کی ہم کوشش کریں، ہمارے دکان میں، ہمارے کمپنی میں، ہمارے کارخانے میں چونکہ ابھی غلام کا زمانہ نہیں رہا ہے، ایک زمانہ تھا لوگ گھر میں غلام رکھتے تھے، خرید کے لاتے تھے، غلام خریدے جاتے تھے، بیچے جاتے تھے، لیکن آج کے زمانے کے اعتبار سے اگر غلام کے معاملے کو اس طرح سے اگر سمجھایا جائے کہ ہمارے دکان میں ایک اسٹاف ہوتا ہے، کام کرنے والا ہوتا ہے، نوکر وغیرہ جسے بولتے ہیں، یعنی نوکر اسی لیے اس کا نام نوکری دے دیا گیا ہے، یعنی کہ وہ ایک طرح کا غلام ہے، حالانکہ اس غلام سے اس غلام کو نہیں ملایا جا سکتا، لیکن یہ ہمارے انڈر میں رہنے والا، ہمارے زیر حکم میں رہنے والا، تنخواہ پاتا ہے ہم سے، یعنی وہ نوکری کرتا ہے میرے یہاں، یعنی وہ غلامی کرتا ہے، بس سمجھ لو، یعنی وہ غلام ہے۔ اب بتاؤ کہ ہمارے پاس کوئی کام کرتا ہے، کارخانے میں، دکان میں، مکان میں، گھر میں، اب بتاؤ کیا وہ اپنی مرضی سے آتا جاتا ہے؟ نہیں۔ یا ہم کہیں غلامی کرتے ہیں یا نوکری کرتے ہیں کہ کیا اپنی مرضی سے آتے جاتے ہیں؟ اپنی مرضی سے کھا پی سکتے ہیں؟ اپنی مرضی سے سو اٹھ سکتے ہیں؟ نہیں نہیں۔ اگر کارخانے میں، کمپنی میں، دکان میں اگر کہا گیا ہے کہ صبح 8 بجے آنا ہے تو 8 بجے سے پہلے تیار ہو کر ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اگر وہاں دن کا کھانا 3 بجے کی چھٹی ہے تو ہم 1 بجے 2 بجے نہیں کھا پاتے۔ جس وقت مہاجن میرا مالک، میرا جو ہے جس کے ہم غلام ہیں، میرا جو مالک ہے وہ جس وقت کھانے کی چھٹی دیتا ہے اسی وقت مجھے کھانا پڑتا ہے۔ وہ جس طرح آنے کے لیے کہتا ہے اسی طرح آتا ہوں، جس طرح جانے کے لیے کہتا ہے اسی طرح جاتا ہوں۔ اس کی پسند کا خیال مجھے رکھنا پڑتا ہے، اس کی مرضی کا خیال مجھے رکھنا پڑتا ہے، یعنی تمثیلاً عرض کر رہا ہوں۔ یہ غوث پاک نے فرمایا ہے کہ میرے غلاموں کے لیے بشارت ہے، تو غلام تو وہی ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، غلام تو وہی ہے جو قرآن کی تلاوت اور محبت رکھتا ہے سینے میں، غلام تو وہی ہے جو اپنی زندگی کو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ چلاتا ہے۔ غریب نواز کی دیوانوں کی پہچان تو یہی ہے، ہر سال اجمیر جانا یہ غلامی کی پہچان نہیں، ہاں عقیدت مندوں کی پہچان ہو سکتی ہے، لیکن غلامی کی پہچان یہ ہے کہ اجمیر میں بھی جائے تو نماز پڑھے، اجمیر کے علاوہ گھر میں بھی رہے تو نماز پڑھے۔ چند لوگوں کی وجہ سے، کچھ لوگوں کی وجہ سے ہمارے دشمنوں کو، بدعقیدوں کو بولنے کا موقع ملتا ہے، یہ ان کا اپنا کام ہے بولنا، لیکن ان کے لیے بھی ہمارے پاس جواب یہ رہتا ہے کہ کم از کم اصلاح کا ذرا اچھا طریقہ اختیار کیجئے۔ اصلاح کرنا، تبلیغ دین کرنا، یہ تو انبیاء، اولیاء، صوفیاء کا طریقہ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔
لیکن صرف تبلیغ نام دے دینا، اصلاح نام دے دینا یہ نہیں، بلکہ دیکھو صوفیوں نے کس طرح اصلاح کیا ہے، اولیاء کرام نے کس طرح تبلیغ دین کی ہے۔ ان حضرات نے گنہگاروں سے نفرت نہیں، گناہ سے نفرت کی ہے، کیا بات، سینے سے لگایا ہے لوگوں کو۔ قول سبحان اللہ، اپنے دامن میں جگہ دی ہے لوگوں کو، اپنی قربت سے نوازا ہے لوگوں کو۔ اخلاق کے پیکر وہ لوگ تھے جس وجہ سے صرف بے نمازی نہیں بلکہ کافر مسلمان ہو جاتے تھے۔ میرے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس مبارک کا مہینہ چل رہا ہے، یہی سبحان اللہ، ان کا تذکرہ آ گیا، اصلاحی تقریر چل رہی ہے، لیکن درمیان میں یہ بات ضرور آ رہی ہے اس لیے کہ غریب نواز کے عرس کا مہینہ چل رہا ہے۔ فرماتے ہیں میرے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں دوران سیاحت میں جب سیاحت کر رہا تھا، یعنی دنیا بھر کی سیر کر رہا تھا، ٹور کر رہا تھا، تو اپنی حیات میں، اپنی زندگی میں بہت سارے ولیوں کی میں نے زیارت کی۔ جو صاحب مزار تھے، جو اپنے مرقد انور میں تشریف لے گئے، اپنی قبر انور میں تھے، میرے خواجہ فرماتے ہیں میں نے ان کی بھی زیارت کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب جو کہتے ہیں مزار پہ جانا شرک ہے، معاذ اللہ نہیں جانا چاہیے، یہ سب اسلامی کام نہیں ہے، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام لا کر تمہیں میرے غریب نواز نے دیا ہے، اور انہوں نے خود مزارات کی زیارت کی۔ سبحان اللہ، تو جو ہمیں شرک سے بچانے کے لیے آئے وہ کبھی شرک ہمیں سکھائیں گے نہیں۔ میری بات سمجھ لیں، میرے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 دن داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے آستانے پہ حاضری دی۔ سبحان اللہ، صرف حاضری نہیں، 40 دن وہاں پہ آپ نے لگایا، 40 دن مسجد داتا علی حجویری میں آپ نے نمازیں پڑھی، اعتکاف کیا، مسجد میں چلہ کشی کی، اور داتا صاحب کے روزے پہ حاضری دے کر میرے خواجہ غریب نواز نے تاریخی جملہ کہا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، سبحان اللہ، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ عقیدہ میرے غریب نواز نے سمجھا دیا، بہت سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، اب کیا غریب نواز کو بھی بریلوی بولو گے؟ بریلوی کہتے ہیں، کچھ کہو نہیں، یہ بریلوی لوگ ہیں۔ سنو، غریب نواز تو بریلی والے سے پہلے آئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، ان کا زمانہ 100 سال گزرا ہے، ابھی 100 سال پار کیا ہے، لیکن میرے غریب نواز 100 سال پہلے تھوڑی، کیا بات، 100 سال پہلے تھوڑی آئے، آپ کا یہ سلسلہ 900 سال سے بھی زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب عقیدہ دیکھ رہے ہیں، یہ اعلیٰ حضرت نے اپنا من گھڑت عقیدہ لوگوں کو نہیں دیا، مزار کی طرف بھیجا، زیارت کے عقیدے دیے، فاتحہ نیاز دیا، میلاد دیا، قیام دیا۔ کہا بریلوی لوگوں نے تو کیا غریب نواز کو چشتی نہیں بول کے بریلوی بولو گے؟ غلط بات ہے نا۔ عقیدہ سمجھا دیا میرے خواجہ غریب نواز نے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے آستانے پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں، اے داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے در سے زمانے کو فیض کا خزانہ ملتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی آپ اپنے مزار انور سے دنیا والوں کو فیض کے خزانے لٹا رہے ہیں۔ عقیدہ میرے غریب نواز نے دے دیا۔ اب بولو کہ جنہوں نے ہمیں شرک کے، کفر کے تاریک گھٹا سے نکال کر ایمان کا نور دیا ہے جس غریب نواز نے، انہوں نے کیا کوئی کفر والا، شرک والا کوئی عقیدہ ہم کو دیا؟ نہیں، عقیدہ میرے غریب نواز دے رہے کہ اللہ کا ولی اپنے مزار میں رہ کر دنیا والوں کو فیض کا خزانہ بانٹتا ہے۔ سبحان اللہ، دوسری بات، آپ نے وہاں حاضری دی، یہ ثابت ہوا، اور آپ فرماتے ہیں کہ جو اہل اللہ، جو اولیاء اپنے اپنے خانقاہوں میں، اپنے اپنے آستانوں پہ، سجادوں پہ جانوا فروز تھے، چلہ گاہوں میں تھے، میرے خواجہ فرماتے میں نے ان سے بھی جا کے ملاقات کی۔
سبحان اللہ. سبحان اللہ. انہی واقعات میں چونکہ میں رجب المرجب میں جب بھی تقریر کرنے کا موقع ملتا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ خواجہ غریب نواز کی کرامتوں کو سننے کے ساتھ ساتھ خواجہ غریب نواز کی عطا کردہ ملفوظات کو آپ تک پہنچایا جائے. یہ جب کرامت سنتے ہیں نا تو کتنے لوگ پھر عقل دوڑانے لگتے ہیں کہ یہ صحیح ہے غلط ہے کیا ہے نہیں ہے، لیکن ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ خواجہ غریب نواز آج کل کے جاہل صوفیوں کے جیسے نہیں تھے. خواجہ غریب نواز کوئی ایسے جعلی نقلی پیروں کے جیسا نہیں تھے کہ جن کو سورہ فاتحہ پڑھنے کا ڈھنگ نہ ہو، جن کو شریعت کا ایک مسئلہ نہ معلوم ہو، وہ لوگوں کو مرید کرنا شروع کر دیں اور وہ بابا نام دے کر کے بابا گری کرنے لگے اور اصلی باباؤں کے بارے میں، اصلی بزرگوں کے بارے معاملے میں لوگوں کو غلط خیال، غلط فہمی ہونے لگے. صحیح. غلط لوگوں کو دیکھ کر کہیں غریب نواز کے بارے میں تم غلط فہمی کا شکار مت ہو جانا. ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں میں کچھ غلط لوگوں نے بھی ایسی جگہ لے لی ہو، لیکن سنو، میرے خواجہ غریب نواز صرف پیری اور مریدی والے صوفی نہیں تھے. میرے خواجہ غریب نواز اپنے زمانے کے زبردست عالم، فقیہ، مفتی اور مفسر تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ بچپن ہی میں حافظ قرآن ہوئے. آپ 14 سال کی عمر ہوتے ہوتے اپنے وقت کے زبردست عالم و فقیہ بنے اور سمرقند و بخارا میں تشریف لے جا کر اپنے دور کے تمام علوم اسلامیہ کو آپ نے حاصل کیا. سبحان اللہ. ایسے ویسے خواجہ غریب نواز نہیں ہے کیا بات. جن کا عمل ایک ایک قدم شریعت و طریقت کے مطابق ہوا کرتا تھا. لیکن آج ضرورت ہے کہ جب ان کے بارے میں ہم تذکرے کریں تو لوگوں کو بتائیں کہ میرے خواجہ غریب نواز نے اپنے مریدوں کے لیے، اپنے غلاموں کے لیے ملفوظات آپ نے کیا دیے ہیں، ارشادات آپ کے کیا تھے، پند و نصائح آپ کے کیا تھے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک چلہ گاہ میں پہنچا، ایک مقام پہ پہنچا، اللہ کے ایک ولی غار کے اندر عبادت کر رہے تھے. میں ان سے ملنے کے لیے گیا، دیکھا ان کا ایک پاؤں کٹا ہوا ہے. خواجہ غریب نواز فرماتے دوران ملاقات، دوران گفتگو میں نے ان سے پوچھا، حضرت یہ غریب نواز فرما رہے ہیں. عرض کرتے حضرت آپ کا یہ پیر کٹا ہوا ہے، کیا پیدائشی طور پہ پیر کٹا ہوا ہے یا حادثاتی طور پہ کوئی حادثہ ہو گیا ہو؟ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ اے معین الدین چشتی، پیدائشی طور پہ میرا پیر کٹا ہوا نہیں ہے. تو کیسے ہوں؟ میں جس صومعے میں ہوں، اللہ والے جہاں مخصوص جگہوں پہ عبادت کے لیے جگہ رکھتے ہیں، اپنا صومعہ کہتے ہیں، کہ میں نے نیت کی تھی کہ اپنے نفس کی خاطر میں یہاں سے باہر قدم نہیں نکالوں گا. کہتے جب میں نے یہ نیت کر لی تو عرصہ دراز تک میں اسی میں تھا، باہر نہیں نکلتا تھا. اللہ غیب سے میرے کھانے پینے کے انتظام فرما دیتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لیکن انسانی ضرورت بھی تو ایک چیز ہے نا. کہتے کہ جب کئی روز سے کھانے پینے کی کمی ہونے لگی اور کچھ کمی محسوس ہونے لگا، مجبوراً میں نے پاؤں باہر نکالا. ایک پاؤں باہر تھا، ایک پاؤں اندر تھا. غیب سے آواز آتی ہے. دیکھو جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی پکڑ بھی ویسی ہوتی ہے. فرماتے میں نے جیسے اپنے قدم کو باہر نکالا، اللہ. ایک قدم باہر ایک قدم اندر، غیب سے آواز آئی، اے میرے دوست، اے فلاں، یہی تیرا وعدہ تھا، یہی تیرا وعدہ تھا. کہتے ہیں کہ میں نے فوراً اپنے قدموں کو واپس کر لیا اور ہاتھ میں چھرا لیا اور اس پیر کو میں نے وہیں سے کاٹ دیا جس پیر نے مجھے میری یاد سے مجھے بھلا دیا تھا. خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کا فرمان سن لیجیے. فرماتے ہیں کہ نماز تو دین کا ستون ہے. یہ حدیث پاک بھی ہے. میرے غریب نواز فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس نے نماز کو قائم کر لیا اس نے اپنے چھت کو سلامت کر لیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کرامتیں سنتے ہیں نا ان کی، فرامین سنیے. فرماتے ہیں
خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے مجاہدوں کا یہ عالم تھا، عبادت اور ریاضت کا عالم یہ تھا کہ اکثر بارہا آپ صائم الدہر رہا کرتے تھے، یعنی ہفتہ 15 دن 20 دن مہینوں دن تک روزے کی حالت میں، وہ بھی کیسا روزہ، ہفتے میں 15 دن میں مہینے میں ایک بار سحری افطار۔ اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر افطار کرتے بھی تھے، مجاہدے کی بات کرا جو ہمارے بس کی بات تو نہیں ہوتی، ہم نماز ہی پڑھ لے پابندی کے ساتھ، رمضان کا روزہ پابندی سے رکھ لے، ہم سمجھتے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائے، یہ تو بڑوں کی بات ہے۔ لیکن سنیں کہ ہم جن کے نام لیتے ہیں، جن کی محفلیں سجاتے ہیں، جن کے نام کتنے چرچے کرتے ہیں، کیا انہوں نے ہمارے یہ سب معاملہ تھا؟ نہیں، بلکہ عمل کا عالم یہ ہے کہ اگر ہفتہ میں ایک بار افطار کے لیے اگر کچھ کھاتے بھی تھے میرے خواجہ غریب نواز، تو ایک چھٹاک سے بھی کم آٹے کی روٹی خود سے بنا کے کھا لیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آج دیکھیں میرے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اس مقام و رتبے سے نوازا ہے کہ اجمیر کی دھرتی پہ آرام فرما ہے۔ ایک انگریز، ایک غیر مسلم آیا اجمیر کی سرزمین میں، دیکھا بڑی بھیڑ ہوتی ہے، سبحان اللہ تبارک، سبحان اللہ۔ بڑی بھیڑ ہوتی ہے، تو ان لوگوں کی تو عادت ہے نا سیر و سیاحت کرنے کی، پرجٹن کرنے کی، وہ اپنے ریسرچ کے اعتبار سے بہت سی جگہ جاتے ہیں، ہندوستان میں بہت سی جگہوں پہ وہ سیر کیا، ریسرچ کیا، جو خواجہ غریب نواز کے آستانے پہ پہنچا تو جو گئے ان کو بھی پتا ہوگا کہ ایک مخصوص ایک جگہ ہے، گیٹ ہے، جہاں سے لوگ جوتے اتار دیتے ہیں، پورے آستانے میں بس خالی پاؤں چلنا ہوتا ہے، ایک ادبن معاملہ یہ ہے۔ اب یہ لوگ تو زیادہ تر بوٹ پہنتے ہیں، جوتا زیادہ تر پہنتے ہیں، ہر جگہ چلتے ہیں، جیسے قدم آگے بڑھایا تو خادم جو وہاں پر رہتے ہیں، جو لوگ ذمہ دار ہوتے ہیں، انہوں نے منع کیا کہ بوٹ اتار دو، جوتے اتار دو، لیکن اس نے نہیں سنا۔ اسی حالت میں جب آگے بڑھا تو زمین نے اس کے قدموں کو پکڑ لیا، اللہ۔ اور یہ کسی مولوی صاحب ہم جیسے غلامان چشتیہ نے اپنی کتابوں میں نہیں لکھا، نہیں پڑھا، وہ اس نے اپنی ڈائری میں خود لکھا ہے۔ کیا بات۔ اگر بولتے ہو اجمیر شریف کے دربار کا کوئی خادم لکھ دیا ہوگا، جی نہیں، وہ غیر مسلم، وہ سائنسدان ہے، ایک بہت بڑا تحقیق کرنے والے، ریسرچ کرنے والا، دیکھتے ہیں کہیں کہیں پہاڑ میں گھوم رہا ہے، جنگل میں گھوم رہا ہے، ایک ایک چیز پہ ریسرچ کر رہا ہے، وہ اپنی ڈائری میں اس نے واقعے کو لکھا ہے کہ زمین نے اس کے قدموں کو پکڑ لیا، وہیں کھڑے کھڑے اس نے معافی مانگی، قدم کو پیچھے کیا، زمین نے چھوڑ دیا، جوتا اتار کر پھر خواجہ کے آستانے پہ پہنچا۔ سبحان سبحان اللہ۔ اللہ۔ وہ اپنے دیش میں جا کر، اپنے ملک میں جا کر جب اپنی سفر کے احوال کو لکھتا ہے کہ ہندوستان کی سرزمین میں گیا، میں نے تاج محل میں یہ دیکھا، میں نے قطب مینار میں یہ دیکھا، جہاں جہاں جو دیکھا سب لکھتے 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 تمام داستانوں میں جب غریب نواز کا تذکرہ کرتا ہے تو لکھتا ہے کہ میں نے دنیا بھر میں بہت ساری جگہوں پہ میں نے سیر کیا ہے، لیکن ہندوستان میں جب گیا، ہندوستان میں ایک جگہ ہے جس کا نام اجمیر ہے، وہاں پر ایک قبر ہے جس قبر میں رہنے والے کو ان کے ماننے والے خواجہ غریب نواز کہتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہندوستان میں بہت سے عجائب و غرائب چیزیں ہیں، بہت سے عجیب و غریب چیزیں میں نے دیکھی، لیکن سب سے عجیب و غریب چیز ہندوستان میں نے دیکھا کہ وہاں ایک قبر حکومت کر رہی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ وہ اپنے بھاشا میں کہا، وہ اپنے اعتبار سے کہا، اور حقیقت بات یہی ہے کہ کرسی پر کوئی بھی بیٹھے، راجا تو میرا خواجہ ہے، راجا تو میرا خواجہ ہے۔ کہتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی نے کسی شاعر نے کہا ہے کہ خواجہ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا، کہتے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا،
نہیں مانگنے والا تیرا. سبحان اللہ. بس کہتے ہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب شان غریب نواز کی بات چلی ہے تو چند اشعار تو بنتا ہے نا سنانے کے لیے. سننا چاہتے ہیں انشاءاللہ. سماعت فرمائیے شعر کو کہ ایک کوزے میں سمٹ آنا انا ساگر کا. کیا بات ہے سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے خواجہ کی حکومت خواجہ نے خود منوا دیا ہے. کون سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک کوزے میں سمٹ آنا انا ساگر کا. کتنا مشہور جہاں ہو گیا قصہ تیرا. سبحان اللہ. کتنا مشہور جہاں ہو گیا قصہ تیرا. اور بالکل مشہور زمانہ واقعہ ہے. اور میں نے اچھا خاصا وقت آپ کا لے لیا ہے. میں شعر کے ذریعے سے غریب نواز کی ایک کرامت کو سنا دے رہا ہوں. ایک آپ نے سن لیا. دوسرا کیا فرماتا ہے شاعر کہ جب تیرے حکم سے بیٹھے ہیں تو کیا اٹھیں گے. واقعہ پیش نظر رکھیے گا. اونٹ کا واقعہ ہے نا کہ جب تیرے حکم سے بیٹھے ہیں تو کیا اٹھیں گے. ارے اونٹ بیٹھے ہی رہے, اونٹ بیٹھے ہی رہے, پا کے اشارہ تیرا. اونٹ بیٹھے ہی رہے, پا کے اشارہ تیرا. اور تب سے لے کر آج تک میرے خواجہ کے آستانے پہ وقت کا بڑا سے بڑا بادشاہ غلام بن کے حاضر ہوا ہے. اس سے بڑھ کر ان کی حکومت کی اور پہچان کیا ہوتی ہے. یہی شعر میں پڑھنا چاہ رہا تھا تو پورا کلام کا تقریباً شعر آپ نے سن لیا. آخری شعر میں سنا رہا ہوں. سماعت فرمائیے گا کہ کیوں نہ شاہ نے زمانہ تیری چوکھٹی چومے. کیا بات ہے سبحان اللہ. چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو, سبوں نے خواجہ غریب نواز کے آستانے کو چوما ہے. کون سبحان اللہ. سبحان اللہ. بادشاہ وقت ہو کر چوم رہا ہے. کون سبحان اللہ. چاہے دنیاوی حکومت کا بادشاہ ہو, چاہے روحانی ولایت کا تاجدار ہو, چاہے وارث دیوا ہو, چاہے مخدوم کی چھوچا ہو, چاہے بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت ہوں. ہند کی سرزمین پر جتنی بڑی بڑی خانقاہیں ہیں, تمام خانقاہوں کے سجادہ نشینوں نے خواجہ کے آستانے کو چوم کے بتایا ہے کہ بھارت کا راجہ ہمارا خواجہ. ہر خانقاہ والوں نے, ہر مدرسے والوں نے, ہر ادارے والوں نے یہ اعلان کر دیا کہ خواجہ غریب نواز کے بغیر ہمارا سائن بورڈ نہیں ہے, کیا بات. ہمارے سلسلے کی کوئی پہچان نہیں ہے. اس لیے غریب نواز آئے تو اسلام آیا, اور جب اسلام آیا تب مسجد و مدرسہ اور خانقاہ ہوا. لہذا غریب نواز کے بغیر ہمارے دین کا, ہمارے خانقاہ کا, ہمارے مذہب و ملت کا تصور ہی نہیں ہو سکتا ہے. اسی لیے شاعر فرماتا ہے کہ کیوں نہ شاہ نے زمانہ تیری چوکھٹی چومے, باب فردوس, باب فردوس ہے دربار معلا تیرا. باب فردوس ہے دربار معلا تیرا. محبت سے کہتے ہیں
सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, मैं बताना यही चाह रहा था, यही अर्ज कर रहा था कि हम जिनके नाम लेवा है, हम जिनके चाहने वाले हैं, आओ ना हम उनके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करें। आज जिनके लिए दुआए खैर किया जा रहा है, आज जिनकी याद में हम बैठकर ये सारे सवाब की महफिल में हाजिर होकर उनके लिए दुआ करने वाले हैं, कम से कम अपने बारे में भी गौर व फिक्र करें कि कल हमारे साथ भी ऐसा होने वाला है। हमारी भी रूह कब्र अंसरी से परवास कर जाएगी, हम भी इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, और जब कब्र में जाएंगे हमारे साथ हमारा आमाल होगा। हमने जिस अकीदे पर अपनी ज़िंदगी गुजारी है, हमने जिस आमाल के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारी है, इसके अलावा कब्र में हमारे साथ कोई दूसरा को जाने वाला नहीं है। इससे पहले कि मौत का फरिश्ता आ जाए, इससे पहले कि रूह कब्र अंसरी से परवास कर जाए, आए हम अपनी ज़िंदगी में तब्दीली करें, इनकलाब लाए अपनी ज़िंदगी में कि मौत कभी भी कहीं भी और किसी भी हाल में आ सकती है। खुसूसन मैं घर वालों से गुजारिश करूँगा जो औलाद की शक्ल में ख़ास तौर से बेटे बेटियाँ हैं, अजीज़ व क़ारिब हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि इस सारे सवाब को इस तौर से करें जो रस्मी तौर पे होता है, जिस तरह आज हो रहा है। इस तरह से बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारे काम होते हमारे घरों में करें, लेकिन रब तबारक व तआला ने कुरान मजीद में जो तालीम दी है कि अपने वालिदैन के लिए तुम इस तरह से दुआ किया करो, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ मेरे रब, मेरे परवरदिगार, तो रहम फरमा उन दोनों पर जैसा कि उन्होंने, यानी हमारे माँ बाप ने हमारे बचपने में हम पे रहम फरमाया। अज़ीज़ान गिरामी, आज यहाँ पर भी एक कमी पाई जाती है कि हम कुरान खानी, मीलाद खानी, बड़ी बड़ी महफिलें कर लेते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर इस चीज़ की कमी पाई जाती है कि औलाद नमाज नहीं पढ़ती है तो अपने माँ बाप के लिए वो दुआ से महरूम रहती है। सही हदीस पाक में आता है, मेरे आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि औलाद जब दुआ करती है अपने माँ बाप के लिए तो उसकी दुआ अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाता है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब ये भी बात ध्यान नशीन होनी चाहिए कि औलाद की दुआ कबूल होती है, तो औलाद दुआ कब करेगी? नमाज पढ़े फिर दुआ कबूल नहीं होगी, ये बात है कि नहीं? तो जाहिर सी बात है, अगर माँ बाप के लिए दुआ करनी है और नमाज तो यूं ही हम पे फर्ज है, तो जब नमाज के जरिए से उनके लिए दुआ की जाएगी, हक बात, सच्ची बात, ये हर जगह अर्ज करता हूँ, नमाज, मिलाद, फातिहा, नियाज, उर्स, गागर, चादर, जियारत, ये तमाम चीज़ें हम अहले सुन्नत अहले तरीक़त की पहचान है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये हम यकीनी तौर पे जानते हैं और मानते हैं। अगर नहीं मानेंगे तो हमारा ईमान खतरे में। क्या कि अफजल इबादत अगर कुछ है तो 5 वक्त की नमाज है ना। तो अब इस बात को ज़हन नशीन करें कि जब मिलाद के जरिए से दुआ पहुंचती है, फातिहा करके उनके लिए दुआ पहुंचती है, तो बताओ नमाज पढ़ने के बाद जो दुआ करोगे वो कैसी दुआ होगी? इसीलिए, और ये भी बात समझे कि मिलाद तो कभी कभी, फातिहा नियाज तो कभी कभी, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम कितना बड़ा करम है कि नमाज कभी कभी नहीं, दिन रात में 5 मरतबा पढ़ोगे। सुभान अल्लाह। घर वालों से गुजारिश है, घर में माँ बहनें सुन रही हैं, वो सुने गौर से कि आप इस साले सवाब को मुक़य्यद न करें, पाबंदी मत बना लें कि ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ, जो तरीका उलमा सूफिया बताते हैं इनसे पूछ पूछ के करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मुक़य्यद नहीं करें कि ऐसे करना होगा वैसे करना होगा, उसी में हम जो है पड़े ना रहे। आप याद रखें, ये सारे सवाब क्या है? सवाब का पहुंचाना। अब सवाब के पहुंचाने के लिए हर वो अच्छा काम उनके लिए करते रहे। मिसाल के तौर पे मस्जिद के नमाज पढ़ने, खुद नमाज पढ़ने जा रहे, जाने से पहले घर के लोगों को कह दे कि मैं मस्जिद जा रहा हूँ नमाज पढ़ने के लिए, तुम लोग भी अपने कामों को निपटाकर सबसे पहले नमाज पढ़ो। ये जिम्मेदारी भी हमारी है। रोज़े क़यामत इसके लिए हमें सवाल और जवाब का सामना होगा कि नहीं होगा? हम तो जा रहे थे मस्जिद, मेरे घर के लोग नमाज पढ़ रहे थे कि नहीं, ये जवाब मुझे देना पड़ेगा। इसलिए घर के निगरान हमें, जिम्मेदार हमें,
इनके खाने का, पीने का, पहनने का, ओढ़ने का, इन तमाम चीज़ों का हम अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं। और नमाज का, रोजे का, इबादत का, बंदगी का, ईमान का, अकीदा का, इसका जिम्मेदार हम नहीं है। क्या इसका हमें जवाब देना नहीं पड़ेगा? जरूर जवाब देना पड़ेगा। बल्कि आपने सुना होगा मैदान महशर में एक शख्स पहाड़ के बराबर नेकियां लेकर आएगा, और बीवी आएगी, बच्चे आएंगे, घर वाले आएंगे, और सब शिकायत करेंगे उसके बारे में। मैं मुख्तसरन बता रहा हूँ। बिल आखिर होगा क्या कि बीवी, बच्चे, हत्ता के पड़ोसी भी अल्लाह की बारगाह में शिकायत करेंगे, मौला ये मेरे बाप थे, ये मेरी माँ थी, ये मेरे बड़े थे, ये मेरे बड़े भाई थे, ये खुद नमाज रोजा करते थे, हमें कभी इन्होंने तरगीब नहीं दी है। रद्द की शिकायत कर करके वो अपना काम बना लेंगे। अल्लाह उन्हें जन्नत अता कर देगा, इसकी नेकियों को उनके हवाले कर देगा, और उनके तमाम गुनाहों के बोझ को इसको सर पे लाद कर माज़अल्लाह जहन्नम में डालना पड़ेगा। सोचने वाली बात है कि नमाज पढ़ना ही इबादत नहीं, बल्कि नमाज पढ़ने के साथ साथ अपने परिवार को, अपने मोहल्ले वाले को, अपने दोस्तों को, अपने अहबाबों को हम लेकर तबलीग दीन भी करते रहा करें। रास्ता से चलते मस्जिद जाने तक अगर हमने लोगों को, 2-4 लोगों को भी हमने नमाज की दावत दे दी। आप बताएं, आप बैठ के पान लगा रहे हो, या आप कपड़ा बेच रहे हो, या आप दुकान में, मुदीखाना में सौदा बेचते हो, सामान बेचते हो, इसी दौरान आप चाहो तो नेकियों को कमा लेते हो। कहो ना सुभान अल्लाह। भाई आपका नाम क्या है? इसलिए कि आप दुकानदारी करते हो, कस्टमर से अच्छा व्यवहार रखते हो, कस्टमर दोबारा आए, आप अच्छी अच्छी बातें, मीठी मीठी बातें करते हो। उसी अंदाज में आप ये भी तो बात करते हो, भाई आपका नाम क्या है? क्या मेरा नाम मोहम्मद इस्लाम है, या मोहम्मद इब्राहिम है। अच्छा अच्छा, क्या करते हैं? मैं फला काम करता हूँ। बातचीत के दौरान आपने कहा कि भाईजान आप नमाज कहाँ पे पढ़ते हैं? अच्छा तरीका, मैंने शुरू में कहा इस्लाम का सही तरीका होना चाहिए। आप पूछोगे नमाज पढ़ते हैं, हो सकता है बेचारा नहीं पढ़ता है, अगर जरा दूसरे टाइप का हो तो थोड़ा नाराज भी हो जाए। हम पढ़े नहीं पढ़े तुमको क्या, नौजुबिल्लाह, ऐसे भी लोग हैं। लेकिन प्यार से बोलो भाई आप नमाज कहाँ पढ़ते हैं? अगर वो नहीं पढ़ता होगा जरा दूसरे अंदाज से जवाब दे देगा, नहीं तो बोलेगा कि हम जजीपट्टी मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं या बैतुल मुकर्रम में पढ़ते हैं, है ना। और अगर दूसरा कोई जवाब दिया तो आपने 2-4 जुमला कह दिया कि भाई देखो कब तक जिएंगे, आज चले जाएंगे, सब यही रह जाएगा। 2-4 जुमला आपने कहा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते अल्लाह की बारगाह में, मौला तेरा बंदा अगर किसी को नेकी की दावत दे, अच्छी बात की दावत दे, अगर तबलीग दीन करे, दीन की बात किसी को सिखाए, मौला इसका क्या अज्र होगा? अल्लाह फरमाता है मूसा अलैहिस्सलाम अगर मेरा बंदा अपने भाई को अच्छी बातों का हुक्म देता है, बुराई से मना करता है, यानी नमाज की तालीम देता है, दीन की तालीम देता है, इस्लाह करता है, उसके एक एक बात पर हम उसे 1-1 साल की इबादत का सवाब देते हैं। तब अंदाजा करें कि जब हमने इस अंदाज से नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में हाजिरी दी, मस्जिद के देखा कोई बंदा वजू कर रहा है, वजू में कुछ कमी रह गई, कोई नमाज पढ़ा, नमाज में कोई कमी रहेगी, हमने मुसलमान होने के नाते, मुसलमान भाई होने के नाते हमने दूसरे को सिखाया भी इस तरह करना चाहिए। नमाज भी पढ़ लिया हमने और इतने सारे सवाब भी हमने इकट्ठा कर लिए। अब मिसाल के तौर पर घर में मेरी माँ बहनें हैं, उनके लिए भी 2-4 बात होनी चाहिए। वो घर में खाना पका रही है, घर में कोई अपना उनका जो काम, जो रोजाना का काम है ना, बगैर नौकरी के, बगैर तनख्वाह के वो काम करे, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कभी कभी जो उनको खुश करने वाली बातें, एक शौहर होने के नाते, एक बाप होने के नाते, एक बड़े भाई होने के नाते उनको खुश कर देना चाहिए। बाहर वालों को गिफ्ट देते हैं, कभी इनको भी गिफ्ट दिया करो, मोहब्बत से बात कर लो, यही इनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। कहो सुभान अल्लाह। बहरहाल अब ये देखो घर के काम काज किया करती है मेरी माँ बहनें, अगर चाहे तो अपना काम काज भी कर रही है और जबान के जरिए से जिक्र इलाही, तिलावत कुरान और दुरूद पाक का विर्द करके वो चाहे तो अपने माँ बाप के लिए वो रोज इसाले सवाब कर सकते। ये तरीका मैं आखिरी में मैंने कहा इसाले सवाब के लिए क्या कि कलमा शरीफ, दुरूद शरीफ, औलाद वज़ाइफ ये हम पढ़ते रहा करें। बेटा है, बेटी है, जो बहू दामाद, सब गौर से सुनिएगा कि कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये कलमा शरीफ जो है ना, इस कलमा शरीफ को तो हमें याद रहना ही चाहिए, पढ़ने की आदत होनी ही चाहिए। तब जब रोजाना हम पढ़ेंगे तो अपना फायदा हुआ कि नहीं? सही, हम सवाब के हकदार हुए कि नहीं? और कलमा पढ़ने की आदत रहेगी तो इंशाल्लाह मरते वक्त कलमा पढ़ना भी आसान होगा, है ना। कलमे की आदत होनी चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, है ना। कलमा पढ़ते रहा करें। और सूफिया फरमाते हैं हदीस पाक के हवाले से कि अगर मैयत के लिए अगर कोई 70,000 मरतबा कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े, अल्लाह तबारक व तआला उससे बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दे। सुभान अल्लाह।
تو اگر قرآن نہیں پڑھ سکے، ختم قرآن نہیں ہو سکا، کیا کلمہ بھی نہیں پڑھ سکیں گے؟ بیٹی پڑھے، بیٹا پڑھے، بہو ناتی نواسا جو ہے سب مل کے پڑھیں۔ 40 دن ابھی بہت ٹائم ہے، آپ چاہو گے تو 2-4 دن کے اندر میں کتنے 70,000 مرتبہ پڑھ لو گے۔ روز پڑھتے رہو اور روز ان کے لیے دعا کرتے رہو، یہی ہے سال ثواب کی حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو، مجھ سمیت ہم ساروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں بھری زندگی سے نجات عطا فرمائے۔ موت سے پہلے اللہ ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر لمحہ، ہر ساتھ ہم موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، یاد ہے اس سے پہلے کہ موت ہمارے قریب آ جائے، موت ہمارے درمیان آ جائے، ہم اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کر کے غوث و خواجہ کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو، ہمارے عمل کو اللہ تعالیٰ مضبوط و مستحکم فرمائے۔ کہیے آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھیں۔